باب پنجم اسلامی قوانین صلح و جنگ۔ گزشتہ ابواب میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق جنگ کے محض اخلاقی پہلو سے تھا۔ اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جنگ کے عملی پہلو میں اسلام نے کس قدر عظیم الشان اصلاح کی ہے۔ ہر کام کے حسن و قبح کا فیصلہ دو چیزوں پر کیا جاتا ہے، ایک مقصد، دوسرے طریقے حصول مقصد۔ اگر نفس مقصد مکروہ ہو تو خواہ اس کو کتنے ہی شریفانہ طریقے سے حاصل کیا جائے وہ بہرحال مکروہ ہی رہے گا، اور اگر مقصد فی نفس ہی نہایت اشرف و اعلیٰ ہو لیکن اسے حاصل کرنے کے طریقے پایہ شرافت سے گرے ہوئے ہوں تو ان سے خود مقصد کی شرافت بھی داغدار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا مقصد تو یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور بیوہ عورتوں کی پرورش ہے، مگر اس نیک کام کے لیے وہ چوری اور رہزنی کے ذریعے روپیہ حاصل کرتا ہے تو گو اس کا مقصد نہایت پاکیزہ ہے، لیکن قانون و اخلاق کی نظر میں وہ اسی طرح مجرم ٹھہرے گا جس طرح ایک چور اور رہزن ٹھہرتا ہے۔ بخلاف اس کے ایک دوسرا شخص حقیقت میں تو لوگوں کو ٹھگ کر روپیہ کمانا چاہتا ہے، لیکن عوام پر اپنا اعتماد قائم کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر علم دین کی تعلیم دیتا ہے، مواعظ و نصائح کے دریا بہاتا ہے اور اپنا تمام وقت ذکر الہی میں صرف کر دیتا ہے، تو گویا اس کے یہ افعال نہایت مقدس ہیں، مگر وہ گندہ مقصد جس کے لیے اس نے یہ روپ بھرا ہے اس کے حسن عمل کی پونجی کو نہ صرف برباد کر دیتا ہے بلکہ اس پر پرفریب دینداری سے اس کا جرم اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ یہی حال جنگ کا بھی ہے۔ اگر جنگ کا مقصد کمزور قوموں کی آزادی چھیننا، ملکوں کی دولت لوٹنا اور بندگان خدا کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنا ہو تو ایسی جنگ خواہ کتنے ہی نظم و ضبط کے ساتھ کی جائے، خواہ اس میں غیر مقاتلین کی عصمت، زخمیوں کی حفاظت، اموات کی حرمت اور معاہد کی عزت کا کتنا ہی لحاظ رکھا جائے، خواہ اس میں لوٹ مار، آتش زنی، تباہ کاری، قتل عام اور ہتک حرمات سے کتنا ہی پرہیز کیا جائے، بہرحال وہ اس اصلیت کے اعتبار سے ایک ظالمانہ جنگ ہی رہے گی، اور اس انضباط و انتظام سے اس کی نوعیت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ وہ ایک بدتر ظلم نہ ہوگی، خوشتر ظلم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر جنگ کا مقصد نہایت شریف ہو، مثلاً وہ کسی جائز حق کی حفاظت یا دفاع فساد و رفع شر کے لیے لڑی جائے گی، مگر اس کے طریقہ ظالمانہ ہوں، اس میں کسی قسم کے اخلاقی حدود ملحوظ نہ رکھے جائیں اور لڑنے والوں کا مطمع نظر محض دشمن کو تباہ اور اس کو مبتلا عذاب کر کے جذبہ انتظام کی آگ بجھانا ہو، تو ایسی جنگ بھی حق کے راستے سے ہٹی ہوئی ہوگی اور اس کے لڑنے والے اصلاً برحق ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ظالموں کی صف میں پہنچا دیں گے۔ بس ایک جائز اور خالص حق پرستانہ جنگ کی تعریف یہ ہے کہ اس کا مقصد اور طریقے حصول مقصد دونوں پاکیزہ اور اشرف و اعلیٰ ہوں۔ اسلام کی تعلیم جنگ کے متعلق اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ صرف اس کے مقصد کی پاکیزگی اور شرافت و بزرگی کو ثابت کرتا ہے۔ اب بحث کا دوسرا پہلو باقی ہے، سو اس باب میں ہم یہ تحقیق کریں گے کہ طریقے حصول مقصد کے اعتبار سے اسلام کی جنگ کس حد تک تہذیب و شرافت کے اس معیار پر پوری اترتی ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے طریقے جنگ کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم ایک نظر یہ بھی دیکھ لیں کہ زمانہ قدیم میں غیر مسلم قوموں کا رویہ جنگ کے بارے میں کیا تھا۔ اس سے ہم اس اصلاح کی قدر و قیمت کا زیادہ صحیح اندازہ کر سکیں گے جو اس معاملے میں اسلام نے کی ہے۔
زمانہ جاہلیت میں عرب کا طریقے جنگ۔ عرب میں جنگ کی حیثیت ایک قومی پیشے کی سی تھی۔ ذرائع معاش کی قلت، ضروریات زندگی کی کمیابی اور اجتماعی نظم و ضبط کے فقدان سے عربوں میں جنگجوئی کی عادت اس قدر راسخ ہو گئی تھی کہ وہ قتل و خون ریزی اور لوٹ مار کو اپنی خصوصیات بلکہ مفاخر میں شمار کرنے لگے تھے۔ غالباً ابتدا میں صرف پیٹ بھرنے یا پانی لینے یا چراگاہوں میں جانور چرانے یا انتقام لینے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئی ہوگی، لیکن صدیوں تک شمشیر زنی و مردم کشی کے کھیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے ان کو خونخواری کا ایسا چسکا لگ گیا تھا کہ خون ریزی کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ مقصود بذات بن گئی تھی، اور اس کے شقاوت، سنگ دلی، انتقام جوئی، کینہ پروری، درندگی، وحشت اور وہ تمام خصائص بھی ان کی سیرت میں نمایاں ہو گئے تھے جو اس قسم کی زندگی بسر کرنے سے قدرتی طور پر نشوونما پاتے ہیں۔ قبیلوں اور خاندانوں میں پشت ہا پشت تک عداوتیں منتقل ہوتی تھیں۔ دشمن قبیلے کو ہر طرح تباہ و برباد کیا جاتا تھا۔ آتش انتقام کو بجھانے کے لیے دشمن کو عذاب دینے اور بے حرمت کرنے کے نہایت وحشیانہ طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ محض اظہار فخر و شجاعت کے لیے بھی بسا اوقات نوع انسان کا خون بے دریغ بہا دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا تصور جنگ۔ عرب قدیم کے حالات معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف دو ذریعے ہیں۔ ایک وہ داستانیں جو ایام العرب کے نام سے اہل عرب میں رائج تھیں، دوسرے شعرائے عرب کا کلام جس میں وہ اپنی سوسائٹی کی معاشرت، تہذیب، معاملات اور امیال و عواطف کی صحیح تصویریں کھینچتے تھے۔ عجم کی طرح ان کی شاعری نازک خیالیوں اور مبالغہ آفرینیوں کا مجموعہ نہ تھی، بلکہ وہ اپنے گرد و پیش میں جو کچھ دیکھتے تھے اسی کو اپنی زبان میں بے تکلف ادا کر دیتے تھے۔ اس لیے ان کی شاعری نری شاعری ہی نہ تھی بلکہ قومی سیرت کی تصویر بھی تھی۔ جنگ کے متعلق اہل عرب کا تصور کیا تھا؟ وہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ ان کے لڑنے کے طریقے کیا تھے؟ دشمن کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا؟ کون کون سے محرکات ان کو جنگ پر ابھارتے تھے؟ کن اغراض و مقاصد کے لیے وہ جنگ کیا کرتے تھے؟ ان سب سوالات کا جواب ہمیں ان اشعار میں ملتا ہے، جن اصطلاحات، تشبیہات اور استعارات کو وہ جنگ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ ان کے تصور جنگ کا ٹھیک نقشہ کھینچ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں چند الفاظ و محاورات اور استعارات و تشبیہات کو نقل کرتے ہیں۔ حرب جنگ کے لیے ایک عام لفظ ہے۔ لغت میں اس کے اصلی معنی غصہ کرنے کے ہیں۔ تحریب غصہ دلانے اور بھڑکانے اور نیزہ تیز کرنے کو کہتے ہیں۔ حرب کسی کے مال کو لوٹ لینا۔ حریبیہ لوٹا ہوا مال جس پر آدمی زندگی بسر کرتا ہو۔ مہدوب اور حریب وہ شخص جس کا مال لوٹ لیا گیا ہو۔ احراب دشمن کا مال لوٹنے کے لیے کسی کی رہنمائی کرنا۔ دو لڑائی کے لیے عام طور پر بولا جاتا ہے۔ اس کے اصلی معنی فزع اور خوف کے ہیں۔ گویا جنگ کو ایک خوفناک چیز سے موسوم کیا گیا ہے۔ وداق بن سمیل مازنی کہتا ہے، وہ آگے بڑھنے والے اور لڑائی کے خطرے میں قدم ملا کر چلنے والے ہیں۔ وغا یہ بھی لڑائی کا ایک مشہور نام تھا۔ اس کے لغوی معنی شور و ہنگامہ کے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، ہمیشہ سے بنو مرہ کی یہ صفت مشہور ہے کہ وہ جنگ میں بار بار دشمنوں کے خون سے اپنے نیزوں کی پیاس بجھاتے ہیں، اور کم از کم ایک مرتبہ ان کی تشنگی فروغ کرنا تو ان پر فرض ہے۔ شر اصلی معنی بدی کے ہیں اور جنگ کے لیے مجازاً بکثرت بولا جاتا ہے۔ شاعر اپنے ممدوح قبیلے کی اس طرح تعریف کرتا ہے،
وہ ایسی قوم ہے کہ جب لڑائی اپنی کچلیاں نکال کر ان کو ڈراتی ہے تو وہ گروہ در گروہ اور تنہا تنہا اس کے مقابلے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ کریہتا یہ بھی اسمائے جنگ میں سے ہے اور اس کے اصلی معنی سختی، مصیبت اور بلا کے ہیں۔ شاعر اپنے ممدوح کی تعریف میں کہتا ہے، وہ جنگ کی مصیبت میں سخت ہے، اس کی بارگاہ کا کوئی قصد نہیں کر سکتا، شمشیر براں کی طرح ارادہ کا پورا ہے۔ ہیاج برانگیختگی اور خشم گرفتگی کے معنی میں آتا ہے اور مجازن جنگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہر شخص لڑائی کے دن اسی سامان کے ساتھ جاتا ہے جو اس نے مہیا کیا ہے۔ مغضبہ اصلی معنی غصہ و ناراضی اور خشم گرفتگی کے ہیں اور عرف عام میں جنگ کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ ابن انتما کہتا ہے، اگر زید بنی زحل کو جنگ کے لیے بلائے گا تو ہم بنی زرع کی طرف سے لڑیں گے کیونکہ فضیلت محسوب ہوتی ہے۔ شعرائے عرب نے جنگ کو مینڈھوں کے ٹکر لڑنے سے تشبیہ دی ہے، چنانچہ اس کے لیے وہ نتاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سعد بن مالک کہتا ہے، گریز کے بعد پلٹ پڑنا بہتر ہے، جبکہ یک لخت پیش قدمی کر کے دشمن سے ٹکر لڑنا پسند نہ ہو۔ جنگ کو اونٹ کے سینے سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ اونٹ جب کسی چیز پر اپنا سینہ رکھ دیتا ہے تو وہ پس کر رہ جاتی ہے، اور اس لیے بھی کہ اونٹ ایک سخت کینہ پرور اور انتقام جو جانور ہے۔ شاعر کہتا ہے، تم نے ایک مرتبہ ہمارے اوپر جنگ کے سینے کو رکھا ہے، اس لیے ہم بھی عنقریب تم پر اس کا سینہ رکھنے والے ہیں۔ جنگ کوچکی سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ بھی دشمن کو آٹے کی طرح پیس دیتی ہے۔ ابو الغول تہوی کہتا ہے، وہ ایسے شہسوار ہیں کہ موت سے نہیں گھبراتے جبکہ شدید جنگ کی چکی چلتی ہے۔ عمرو بن کلثوم کہتا ہے، جب ہم کسی قوم کی طرف اپنی چکی کو لے جاتے ہیں تو وہ لڑائی میں اس کا آٹا بن جاتی ہے۔ جنگ کے لیے محض چکر کا استعارہ بھی مستعمل تھا۔ انترا بن شداد ابسی کہتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور زمزم کے دونوں بیٹے لڑائی کے چکر میں نہ آئیں۔ جنگ کو آگ سے بھی بکثرت تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ بھی دشمن کو آگ کی طرح جھلس دیتی ہے۔ حارث بن حلزہ کہتا ہے، ہم گرد و غبار میں مضطرب نہ ہوئے جبکہ سوار متفرق ہو کر بھاگے اور جنگ کی آگ خوب بھڑکی۔ سعد بن مالک کہتا ہے، کوئی جنگ کی آگ سے منہ موڑ جائے تو موڑ جائے، میں تو قیس کا بیٹا ہوں، ہرگز نہ ٹلوں گا۔ بشامہ بن عزیر کہتا ہے، میری قوم ساری کی ساری شدید جنگ کی حریف ہے اور اس کے پاس مشرفی تلوار اور نیزۂ جنگ کی آگ کو بھڑکانے کا ایندھن ہے۔ ابو الغول دہوی کہتا ہے، ان کی دلیری و مردانگی میں کمی نہیں آتی، اگرچہ وہ آتش جنگ میں پے در پے کودتے ہیں۔ ان تمام تشبیہوں اور استعاروں اور محاوروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کے تصور میں جنگ ایک ایسی چیز کا نام تھا جس میں لوٹ مار ہو، شور و ہنگامہ ہو، غضب و اشتعال ہو، جس کے خلاف لڑی جائے، اس کو پیس دے، جھلس دے، تہس نہس کر دے، اور اس پر ایسی مصیبتیں وارد ہوں جن کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ دو لڑنے والے دشمنوں کی بہیمیت ان کے تصور میں اس مینڈے کے مانند تھی جو غضبناک ہو کر اپنے حریف سے ٹکر لڑتا ہے۔ اس جنگ میں شجاعت و بصالت کا جوہر تو ضرور ہے مگر اخلاقی فضیلت اور انسانی شرافت کا نام تک نہیں ہے۔ جنگ کے محرکات، غنیمت کا شوق۔
اس خوفناک کام پر جو چیزیں ان کو ابھارتی تھیں ان میں سے ایک مال غنیمت کا شوق تھا۔ ایک عرب جب ہتھیار سنبھالتا تھا تو پہلی تمنا جو اس کے دل میں پیدا ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ جنگ میں اسے خوب مال غنیمت اور لونڈی غلام ہاتھ آئیں۔ تجارت یا محنت و مشقت سے حاصل کیا ہوا مال اس کی نگاہ میں ذلیل مال تھا۔ اصلی عزت اس کے نزدیک اس طیب مال کے حاصل کرنے میں تھی جیسے وہ میدان جنگ سے لوٹ کر آئے۔ رات دن مختلف قبیلے ایک دوسرے پر اسی غرض کے لیے چھاپے مارا کرتے تھے کہ بکریاں، اونٹ، لونڈی، غلام اور مال و متاع لوٹ لائیں، اور یہی شوق ان کو زیادہ تر جنگ پر ابھارا کرتا تھا۔ ایک شاعر اپنے جذبہ شوق غنیمت کو اس طرح ظاہر کرتا ہے: اگر میں زندہ رہا تو ایک ایسی جنگ پر جاؤں گا جس میں خوب مال غنیمت سمیٹا جائے، یا نہیں تو پھر ایک شریف آدمی لڑ کر جان دے دے۔ ایک دوسرا شاعر اپنے قبیلے کی تعریف میں کہتا ہے کہ وہ لوٹ مار کے جوش میں خود اپنے بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ہمارے گھوڑے جب قبیلہ جناب پر غارت گری کرتے ہیں اور وہاں کچھ لوٹ کا مال ہاتھ نہیں آتا تو وہ زباب اور زبا پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جبکہ وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ پھر جو مرے سو مر جائے، اس کی وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور کبھی کبھی خود بکر اپنے بھائی پر بھی حملہ کر بیٹھتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے بھائی کے سوا کوئی اور لوٹ مار کے لیے نہ ملے۔ جب کوئی قبیلہ جنگ کے لیے نکلتا تو اس کی عورتیں اپنے مردوں کو قسم دے دیا کرتی تھیں کہ بغیر مال غنیمت کے واپس نہ آئیں۔ چنانچہ عمرو بن کلثوم کہتا ہے: انہوں نے اپنے شوہروں سے عہد لیا ہے کہ جب بہادری کے نشان لگائے ہوئے دشمن کے لشکر سے ملیں تو گھوڑے اور سیکل شدہ تلواریں لے کر لوٹیں اور لونڈی غلام رسی میں باندھے ہوئے لے کر آئیں۔ یہی شاعر دوسری جگہ اظہار فخر کے طور پر کہتا ہے: وہ لوٹے ہوئے مال اور لونڈی غلام لے کر واپس ہوئے اور ہم بادشاہوں کو لے کر پلٹے جو بندھے ہوئے تھے۔ تہلاک الامم کی جنگ میں طرفہ کے قبیلے کو جو فتح حاصل ہوئی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے: وہ دن جب کہ چمکتی ہوئی تلواریں اپنی پنڈلیاں کھول رہی تھیں اور سوار اونٹوں کے گول جمع کرتے پھرتے تھے۔ زہیر آل ربیع پر اپنی فتح کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ہم تغلب سے تمام گوری گوری لڑکیاں لوٹ لائے جو دن چڑھے تک سوتی رہتی ہیں اور جن کا لعاب دہن چوسنے سے ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ یوم مسلحان میں بنی شیبان کو بنی کلب پر جو فتح حاصل ہوئی تھی اس کی کیفیت ایک شیبانی شاعر اس طرح بیان کرتا ہے: اس رات ان کی جمعیت بھاگی اور بھاگے ہی چلی گئی، پھر ان کا مال اسباب اور ان کی دراز قد کنواری لڑکیاں ہمارے ہاتھ آ گئیں۔ اس غنیمت کے شوق میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوج کسی قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلتی تو بہت سے مال غنیمت کے بھوکے محض لوٹ مار کے لیے اس کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ حارث بن حلزہ ایک قوم پر نعمان بن منذر کی چڑھائی کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: اس کی مدد کے لیے ہر قبیلے سے بھوکے لٹیرے جمع ہو گئے، گویا کہ وہ عقاب تھے۔ آگے چل کر کہتا ہے: پھر ہم بنی تمیم پر ٹوٹ پڑے اور ماہ حرام میں ان پر پہنچ کر ان کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لیا۔ یہ لوٹ مار اہل عرب کی جنگ کے اولین مقاصد میں سے تھی، اور عقلائے عرب اس جنگ کو بیکار و بے نتیجہ سمجھتے تھے جس میں کچھ مال ہاتھ نہ آئے۔ اقسم بن سیفی جو اپنی قوم کا بڑا جہاں دیدہ و فرزانہ شخص تھا، کہا کرتا تھا کہ بہترین فتح وہ ہے جس میں بہت سے قیدی ہاتھ آئیں، اور بہترین غنیمت وہ ہے جس میں اونٹ اور بکریاں ملیں۔ تفاخر حصول غنائم کے ساتھ دوسرا اہم محرک یہ جذبہ تھا کہ اپنی بزرگی و شرافت اور بہادری و شجاعت کی دھاک بٹھائی جائے۔ یہ تفاخر کا جذبہ دراصل عربوں کی فطری خصوصیات میں سے تھا، اور اپنے ہم جنسوں کے مقابلے میں آپ
اپنے کو طاقتور، ممتاز اور معزز ثابت کرنے کے لیے وہ ہر قسم کے خطرات برداشت کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ ایک بہادر عرب کی بڑی سے بڑی تمنا یہ ہوتی تھی کہ اس کی چراگاہ میں دوسرے کا اونٹ نہ چر سکے، جس چشمے سے وہ پانی پیے اس پر دوسرا نہ آنے پائے، جس منزل میں وہ ٹھہرے وہ دوسروں کے لیے تنگ ہو جائے، جو لباس وہ پہنے اس کے مثل کوئی دوسرا نہ پہن سکے، اس کے مقابلے پر کسی کو بڑا اور بزرگ نہ سمجھا جائے، اس کے سامنے کسی کی تعریف نہ کی جائے، جس کو چاہے قتل کر دے، کوئی اس سے خون کا انتقام نہ لے سکے، اس کا ہاتھ سب پر ور رہے، اس کی خدمت سے کسی کو عار نہ ہو، غرض یہ کہ ہر طرح اس کو دوسروں پر فضیلت حاصل رہے اور اس کے سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ شعرائے جاہلیت کا سارا کلام اسی قسم کے جذبات سے بھرا پڑا ہے۔ ایک شاعر اپنے مفاخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، تمام قبائل ماد جب سے وہ زمین پر آباد ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں روک دیتے ہیں اور جس منزل میں چاہتے ہیں ٹھہرتے ہیں۔ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو بے خوف چھوڑ دیتے ہیں اور جب ہم راضی ہوتے ہیں تو بے تکلف لے لیتے ہیں۔ جب ہماری اطاعت کی جاتی ہے تو ہم بچانے والے ہوتے ہیں اور جب ہماری نافرمانی کی جاتی ہے تو ہم عازم جنگ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی چشمے پر پہنچتے ہیں تو صاف پانی پیتے ہیں اور غیروں کو گدلا کیچڑ ملا ہوا پانی پینا پڑتا ہے۔ قیس بن ثعلبہ کہتا ہے، ہمارے سر سفید ہیں اور ہماری دیگیں جوش کھاتی ہیں، ہم اپنے ہاتھ کے پہنچائے ہوئے زخموں کا مداوع اپنے مال سے کرتے ہیں۔ ایک اور شاعر بنی وبر کی تعریف میں کہتا ہے، وہ ایسی قوم ہے کہ اگر ان میں سے کوئی دست درازی کرنے والا کسی کو قتل کر دے تو وہ اس سے بے خوف رہتے ہیں کہ ان سے قصاص لے کر کوئی ان کے حسب کو بٹا لگا سکے گا۔ حجر بن خالد ثعلبی فخر کے لہجے میں کہتا ہے، ہم نے اپنی محفوظ چراگاہ کو دوسروں کے لیے بند رکھا ہے اور ہمارے نیزوں نے ہر قوم کی محفوظ چراگاہوں کو جن کے زبردست محافظ موجود ہیں اپنے لیے مباح کر لیا ہے۔ اخنس اپنی قوم کے مفاخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہر قوم نے اپنے اونٹ کی رسی چھوٹی کر رکھی ہے، مگر ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور وہ آزادی سے چرتا پھرتا ہے۔ ایام عرب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد جاہلیت میں جتنی ہولناک لڑائیاں ہوئیں ان میں سے اکثر و بیشتر اسی جذبہ تفاخر کا نتیجہ تھی۔ مشہور حرب بسوس جو بنی تغلب اور بنی بکر بن وائل کے درمیان کامل 40 برس تک جاری رہی، صرف اتنی سی بات پر ہوئی تھی کہ بنی تغلب کے سردار کلیب بن ربیع کی چراگاہ میں بنی بکر بن وائل کے ایک مہمان کی اونٹنی گھس گئی اور کلیب کے اونٹنوں کے ساتھ چرنے لگی۔ کلیب کا قاعدہ تھا کہ وہ نہ اپنی چراگاہ میں کسی کے جانور چرنے دیتا، نہ اپنی شکارگاہ میں کسی کو شکار کھیلنے دیتا، نہ اپنے جانوروں کے ساتھ کسی کے جانوروں کو پانی پینے دیتا، حتیٰ کہ اپنی آگ کے سامنے کسی کی آگ بھی جلتے نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے جب غیر کی اونٹنی کو اپنے جانوروں کے ساتھ چرتے دیکھا تو غصے میں آ کر اس کے ایک تیر مارا جو اس کے تھن میں جا لگا۔ اونٹنی کے مالک نے جو اس کو زخمی دیکھا تو اس نے فریاد کی، یا لذل، ہائے یہ کیسی ذلت ہے۔ اس پر بنی بکر میں آگ لگ گئی اور ان کے ایک نوجوان جساس بن مرہ نے جا کر کلیب کو، جو اس کا حقیقی بہنوئی تھا، قتل کر ڈالا۔ کلیب کے بھائی کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ اپنے بھائی کا انتقام لینے کھڑا ہو گیا اور دفعتاً دونوں قبیلوں میں ایسی جنگ ٹھن گئی کہ جب تک دونوں تباہ نہ ہو گئے تلواریں نیام میں نہ گئیں۔ ایک دوسری جنگ جو حرب داہس کے نام سے مشہور ہے، محض گھوڑ دور میں ایک گھوڑے کے آگے نکل جانے پر برپا ہوئی تھی۔ ایک سردار قیس بن زہیر کے پاس
داہس اور ابرا نامی دو گھوڑے تھے جن کی تیز رفتاری عرب میں مشہور تھی۔ بنی بدر کے سردار حذیفہ بن بدر کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ اس کے ایک ہم چشم کے گھوڑوں کو اتنی شہرت نصیب ہو۔ اس نے اپنے دو گھوڑوں سے ان کی شرط بدی اور فریقین کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ جس کے گھوڑے آگے آئیں گے وہ 100 اونٹ لے لے۔ شرط کے مطابق دونوں کے گھوڑے دوڑائے گئے۔ جب داہس آگے نکلنے لگا تو حذیفہ کے ایک آدمی نے اس کے منہ پر چمچی مار کر اسے ایک وادی کی طرف موڑ دیا۔ اس بات پر فریقین میں جھگڑا ہو گیا۔ قیس نے حذیفہ کے بیٹے ندبہ کو قتل کر دیا۔ حذیفہ نے قیس کے بھائی مالک کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنی ابس اور بنی زبیان میں ایسی شدید جنگ برپا ہوئی جس کا سلسلہ نصف صدی تک جاری رہا اور اس وقت تک نہ رکا جب تک فریقین کے گھوڑوں اور اونٹوں کی نسل منقطع ہونے کے قریب نہ پہنچ گئی۔ اوس و خزرج کی مشہور لڑائیاں جن کا سلسلہ کامل ایک صدی تک جاری رہا، تفاخر و تنافر کے ایک نہایت ہی حقیر واقعے سے شروع ہوئی تھیں۔ بنی سعد کا ایک شخص ایک خزرجی سردار مالک بن عجلان کے جوار میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بنی کینکا کے بازار میں دعویٰ کیا کہ میرا حلیف مالک بن عجلان سب سے زیادہ اشرف و افضل ہے۔ یہ بات قبیلہ اوس کے ایک شخص کو بہت بری معلوم ہوئی اور اس نے قائل کو قتل کر دیا۔ اس پر اوس اور خزرج کے درمیان قتل و خون کا ایک ایسا خوفناک سلسلہ شروع ہو گیا کہ اگر اسلام نہ آتا تو دونوں قبیلے لڑ لڑ کر فنا ہو جاتے۔ سوق عکاظ میں قبیلہ کنانہ کا ایک شخص بدر بن معشر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور پکار کر بولا کہ میں عرب کا سب سے معزز آدمی ہوں۔ جس کسی کو مجھ سے زیادہ معزز ہونے کا دعویٰ ہو میرے پاؤں پر تلوار مارے۔ اس پر بنو دہمان کا ایک منچلا جوان آگے بڑھا اور اس نے بدر کے پاؤں پر تلوار مار دی۔ یہ چنگاری دونوں قبیلوں میں جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ تلواریں کھینچ گئیں اور وہ جنگ برپا ہوئی جو پہلی حرب فجار کہلاتی ہے۔ اس کے بعد کنانہ اور حوازن میں کبھی صفائی نہ ہوئی اور ان کی عداوتیں یہاں تک بڑھیں کہ دونوں قبیلوں کے حلیف قبائل بھی ان میں شریک ہو گئے۔ آخری حرب فجار بھی جس کے متعلق ابن اسیر کہتا ہے کہ ایام عرب میں اس سے زیادہ زبردست جنگ کوئی نہیں ہوئی، اسی جذبہ فخر و غرور کا نتیجہ تھی۔ 26 قبل بعثت میں نعمان بن منظر بادشاہ ہیرا نے اپنے ہاں سے ایک تجارتی قافلہ سوق عکاظ میں بھیجنے کا ارادہ کیا اور رؤسائے عرب سے پوچھا کہ کون اس کو اپنی حفاظت میں لے جانے کا ذمہ لیتا ہے۔ براز بن قیس کنانی نے کہا کہ میں اس کو بنی کنانہ سے محفوظ رکھنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ حوازن کے ایک سردار عروۃ الرحال نے کہا کہ میں اس کو تمام عرب سے محفوظ رکھنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ براز اس ادعا کو برداشت نہ کر سکا اور جب عروہ قافلہ لے کر چلا تو راستے میں اس نے عروہ کا کام تمام کر دیا۔ اس واقعے سے کنانہ اور حوازن کی عداوت پھر تیزہ ہو گئی۔ دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑی۔ قریش نے کنانہ کا اور بنو ثقیف نے حوازن کا ساتھ دیا۔ 4 سال تک شدید خون ریزی کا سلسلہ جاری رہا اور یوم شمتا، یوم الابلا، یوم شرب اور یوم الحریرہ کے ہولناک مارکے برپا ہوئے جنہوں نے عرب کے تمام پچھلے مارکوں کو بھلا دیا۔ انتقام ایک اور قوی و شدید محرک جس نے عرب کی تاریخ کو خون سے رنگین کر دیا تھا، انتقام کا جذبہ تھا۔ عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب کوئی شخص قتل کیا جاتا ہے تو اس کی روح پرند بن کر اڑ جاتی ہے۔ جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے وہ کوہ بیاباں میں اسکونی اسکونی مجھے پلاؤ کہہ کر چیختی پھرتی ہے۔ ان کی اصطلاح میں اس پرندے کا نام حامہ یا صدا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس مقتول کا انتقام لے لیا جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے
اور جس کا انتقام نہیں لیا جاتا وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک بدلہ نہ لیا جائے مقتول کی قبر میں اندھیرا رہتا ہے۔ اس قسم کے عقائد کی بنا پر مقتول کے رشتہ دار، اہل قبیلہ، حتیٰ کہ اس کے قبیلے کے حلیف تک اپنا فرض سمجھتے تھے کہ اس کے قاتل سے خون کا بدلہ لے کر اس کی روح کو مطمئن کر دیں۔ اگر قاتل اس کے درجے سے کم تر درجے کا آدمی ہوتا تو اس کے قبیلے کے کسی ایسے آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی جس کا خون ان کے خیال میں مقتول کے خون کے برابر قیمت رکھتا ہو۔ اس طرح بسا اوقات ایک شخص کے قتل ہو جانے سے بڑے بڑے قبیلوں میں آگ لگ جاتی تھی اور ایسی خونریزیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا کہ سال ہا سال تک نہ تھمتا تھا۔ اگر کوئی شخص یا قبیلہ اپنے آدمی کے خون کا بدلہ سار لینے میں کوتاہی کرتا یا اس کے عوض خون بہا قبول کر لیتا تو یہ بڑی ذلت کی بات سمجھی جاتی تھی اور اس بزدلی سے اس کی شرافت کو بٹا لگ جاتا تھا۔ شعرائے جاہلیت کے کلام میں جو مضامین بکثرت وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہی سار کا عقیدہ ہے۔ وہ اسی عقیدے کی بنا پر قوموں کو جنگ کا جوش دلاتے تھے اور رجز میں اکثر اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ان کے قبیلے نے کبھی اپنے کسی مقتول کا خون رائیگاں نہ جانے دیا۔ سماوال بن عادیہ کہتا ہے، ہم میں کا کوئی سردار اپنی ناک کی موت نہیں مرا، اور جب ہمارا کوئی آدمی مارا گیا تو اس کا خون کبھی رائیگاں نہ گیا۔ حارث بن حلزہ کہتا ہے، اگر تم ملہا سے ثاقب تک قبریں کھود دو گے تو دیکھو گے کہ کچھ مدفون مردہ ہیں جن کا خون رائیگاں گیا اور وہ تم میں سے ہیں، اور کچھ زندہ ہیں جن کا سار لے لیا گیا اور وہ ہم میں سے ہیں۔ قیس بن عاصم اپنے قبیلے کو جوش انتقام دلانے کے لیے کہتا ہے، ان بیچارے صداؤں کا کیا حال ہے جو فلج میں چیختے پھر رہے ہیں کہ ہائے ابن حنظل کا بدلہ کسی نے نہ لیا۔ وہ صدائیں جن کی چیخوں اور فریادوں کا جواب دینے کے لیے نہ کوئی طاقتور حامی موجود ہے اور نہ کوئی ایسا خاندان ہے جو انہیں گھاٹ پر سیراب کرے۔ تابت شرع اپنے مفاخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ موت کے مشتاق ہوتے ہیں جب ان کو خون بہا لینے اور لڑنے کے درمیان انتخاب کا اختیار دیا جاتا ہے۔ بنی اسد کا ایک شاعر اپنے قبیلے کو وصیت کرتا ہے، میرے خون کے بدلے میں دشمن قبیلے سے دیت نہ قبول کر لینا، کیونکہ آر باقی رہ جاتا ہے اور دیت کا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ بنو خزاعہ کا ایک شاعر اپنے قبیلے کو انتقام کا جوش اس طرح دلاتا ہے، جو کچھ وہ تجھے دیت میں دیتے ہیں اس کا خیال بھی نہ کر، کیونکہ وہ باوجود قرابت کے تیرے پاس زہر ہلاہل لائے ہیں۔ کیا تو وہ خون آلود اظہار دیکھنے کے بعد دیت لے گا جو تیرے پاس لائی گئی اور جس سے ابھی تک خون دور نہیں ہوا ہے؟ اگر تو نے ایسا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آبکش اونٹ بن گیا ہے جس پر پکھال رکھ کر کہتے ہیں کہ آگے بڑھ اور پیچھے ہٹ۔ اگر تو چاہے تو لے لے، مگر یہ شریفوں کا چلن نہیں ہے اور اس میں تو ذلیل آدمی کو بھی کلام ہوگا۔ کبشہ بنت مادکرب اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بنی زبید کو اس طرح ابھارتی ہے، عبداللہ کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنی قوم کو زبان حال سے کہلا بھیجا کہ ان سے میرے خون کی دیت نہ قبول کرنا۔ تم ان سے بچے اور جوان اونٹ لے کر نہ بیٹھ جانا، درا حال یہ کہ میں سودا کی ایک تاریک قبر میں پڑا رہوں۔ اگر تم نے میرے خون کا بدلہ نہ لیا اور دیت قبول کر لی تو تم کن کٹے شتر مرغ کی طرح ذلیل پھرو، اور نہ آؤ اپنی عورتوں کے پاس سوائے ایام کی حالت کے جب کہ ان کی ایڑیاں تک خون سے سنی ہوں۔ یہ عرب کی قبائلی عداوتوں اور لڑائیوں کے اصلی محرکات ہیں۔ ان میں کسی شریف تر اور بلند تر نسب العین کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہی خالص بہیمی اور حیوانی داعیات جو ایک درندے کو اپنے مد مقابل کے پھاڑ کھانے پر ابھارتے ہیں، زیادہ ترقی یافتہ مگر زیادہ خوفناک صورت میں
ان کے لیے بھی قتل و غارت گری کے محرک ہوتے تھے۔ جنگ ان کی سیرت کے محض حیوانی پہلو سے تعلق رکھتی تھی، انسانی و ملکوتی پہلو سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ ان کے ذہن اس تصور سے بھی خالی تھے کہ جنگ کو بنی آدم کے اس برتر اخلاقی پہلو سے بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ جنگ کے وحشیانہ طریقے۔ جس طرح جنگ کے متعلق عرب جاہلیت کا تصور پست تھا اور جس طرح ان کے مقاصد جنگ ذلیل و ناپاک تھے، اسی طرح وہ طریقے بھی جن سے وہ جنگ کیا کرتے تھے انتہا درجے کے وحشیانہ تھے، چونکہ ان کے ذہن میں جنگ کی خصوصیات ہی یہ تھیں کہ وہ ہولناک ہو، غیظ و غضب کا مظہر اتم ہو، بلاؤں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہو، چکی کی طرح پیس دینے والی ہو، آگ کی طرح جھلس دینے والی ہو، اونٹ کے سینے کی طرح ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دینے والی ہو۔ اس لیے جنگ میں ان کے اعمال بھی اسی تصور کے مطابق ہوتے تھے۔ کسی قوم کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے معنی ان کے نزدیک یہ تھے کہ جس طرح ممکن ہو اس کو تباہ و برباد اور ذلیل و خوار کیا جائے۔ ان کا جذبہ نبرد آزمائی کسی قسم کی اخلاقی حدود سے آشنا نہ تھا۔ وہ صرف ایک چیز جانتا تھا اور وہ یہ تھی کہ دشمن پامال کرنے کے لیے ہے۔ اس غرض کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے تھے ان کی تفصیلات ہم کو کلام جاہلیت اور ایام عرب میں بکثرت ملتی ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ غیر مقاتلین پر تعدی۔ جنگ میں مقاتلین اور غیر مقاتلین کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا۔ دشمن قوم کے ہر فرد کو دشمن سمجھا جاتا تھا اور اعمال جنگ کا دائرہ تمام طبقوں اور جماعتوں پر یکساں محیط تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، زخمی، کوئی بھی اس ہمہ گیر دست درازی سے مستثنیٰ نہ تھا، بلکہ دشمن قوم کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے عورتیں خصوصیت کے ساتھ جنگی کارروائیوں کی تختۂ مشق بنائی جاتی تھیں۔ مفتوح قوم کی عورتوں کو بے حرمت کرنا، ان کے پردے اٹھا دینا، ان کی تحقیر و تذلیل کرنا فاتح کے مفاخر میں شمار ہوتا تھا، اور شعراء بڑے فخر کے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے۔ ایک شاعر کہتا ہے، بہت سی شریف عورتیں جن کے غیرت مند شوہر ان کی حفاظت میں پوری کوشش کرتے تھے، ان کے پازیب میں نے کھول دیے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، اس وقت اصل مقصود گوری گوری پردہ نشین عورتیں ہوتی ہیں، نہ کہ چراگاہ سے واپس ہونے والے اونٹ۔ عمرو بن کلثوم جنگ میں بے جگری سے لڑنے کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے قبیلے کو اپنی عورتوں کے بے حرمت ہونے کا کھٹکا لگا ہوا ہے۔ کہتا ہے، ہمارے پیچھے گوری گوری خوبصورت عورتیں ہیں، ہمیں خوف ہے کہ کہیں وہ تقسیم یا ذلیل نہ کی جائیں۔ بسا اوقات شدت غضب میں دشمن کی حاملہ عورتوں کے پیٹ تک چاک کر ڈالے جاتے تھے۔ چنانچہ عامر بن الطفیل جنگ فیف الریح میں اپنے قبیلے کی فتح کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے جوش میں حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالے، بعد اس کے کہ ہم فیف الریح میں نہدہ اور خشم پر کاری ضرب لگا چکے تھے۔ آگ کا عذاب۔ دشمن کو ایذا دینے اور ضرر پہنچانے کا حق غیر محدود تھا، یہاں تک کہ آگ کا عذاب دینے میں بھی تحمل نہ کیا جاتا تھا۔ تاریخ عرب کا مشہور واقعہ ہے کہ یمن کے بادشاہ زونواس نے ان سب لوگوں کو جو اس کے دین سے پھر گئے تھے پکڑ کر بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیا۔ قرآن مجید میں اسی کے متعلق آیا ہے کہ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ۔ منذر بن عمرائی الکیس نے جنگ عوارہ میں جب بنی شیبان پر فتح پائی تو ان کی عورتوں کو زندہ جلانا شروع کر دیا، اور بنی کیس کے ایک شخص نے بمشکل ان کی جان بخشی کرائی۔ آشا اس واقعے پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، اس نے جنگ عوارہ میں بنی شیبان کے اسیروں کو چھڑا لیا جبکہ ان کی جوان لڑکیاں آگ میں ڈالی جا رہی تھیں۔ عمرو بن منظر نے ایک قصور کی بنا پر منت مانی تھی کہ بنی دارم
کہ 100 آدمیوں کو زندہ جلاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ان پر چڑھائی کی اور 99 آدمی ہاتھ آئے جنہیں اس نے جلا دیا۔ اب منت پوری کرنے میں ایک ہی کسر رہ گئی تھی۔ اتفاق سے اس وقت قبیلہ براجم کا ایک شخص ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ گوشت کی بو سونگھ کر سمجھا کہ کھانا پک رہا ہے، اس لیے عمرو کے لشکر کی طرف آ گیا۔ عمرو نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے اسی کو آگ کے الاؤ میں جھونک دیا۔ اسی واقعے کے متعلق جریر کہتا ہے، کہاں ہیں وہ جو عمرو کی آگ میں جلائے گئے، اور کہاں ہے اسد جو تمہارے درمیان پرورش پاتا تھا۔ اسیران جنگ سے بدسلوکی۔ اسیران جنگ کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اور بسا اوقات جوش انتقام میں ان کو انتہا درجے کی اذیتیں دے دے کر مارا جاتا تھا۔ عقل اور ارینا کا قصہ احادیث میں مذکور ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو پکڑ کر لے گئے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھیں پھوڑیں اور انہیں تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا، یہاں تک کہ وہ پیاس اور تکلیف سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ جنگ عوارہ کا واقعہ مشہور ہے کہ بنی شیبان کے جتنے اسیر منذر بن امراء القیس کے ہاتھ آئے، ان سب کو اس نے کوہ عوارہ کی چوٹی پر بٹھا کر قتل کرانا شروع کیا، اور کہا کہ جب تک ان کا خون بہہ کر پہاڑ کی جڑ تک نہ پہنچ جائے گا، قتل کا سلسلہ بند نہ کروں گا۔ آخر سب مقتولوں کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو گئی تو مجبوراً اس نے منت پوری کرنے کے لیے خون پر پانی ڈلوا دیا، اور وہ بہہ کر پہاڑ کی جڑ تک پہنچ گیا۔ امراء القیس کے باپ حجر بن حارث نے جب بنی اسد پر چڑھائی کی تو ان کے جتنے آدمی اس کے ہاتھ قید ہوئے، ان سب کو اس نے قتل کرا دیا، اور حکم دیا کہ انہیں تلواروں سے نہیں بلکہ ڈنڈوں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے۔ غفلت میں حملہ کرنا۔ دشمن پر جنگ کا اعلان کیے بغیر غفلت کی حالت میں جا پڑنا مرغوب ترین جنگی چالوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس غرض کے لیے عموماً رات کے آخری حصے میں اچانک حملے کیے جاتے تھے، اور یہ دستور ایسا عام ہو گیا تھا کہ لفظ تسبیح کے معنی ہی صبح کے وقت حملہ کرنے کے ہو گئے تھے۔ قرہ بن زید کہتا ہے، قیس بن عاصم ان پر صبح کے وقت لشکر لے کر جا پہنچا، مگر وہاں اس کے سوا کچھ نہ پایا کہ نیزوں کی انیاں سینوں کے پار ہو رہی تھیں۔ میں نے اس قبیلے عباس بن مرداس سلمی کہتا ہے، میں نے اس قبیلے جیسا قبیلہ کبھی نہیں دیکھا جس پر ہم نے صبح حملہ کیا، اور نہ ہم جیسا کوئی تھا جبکہ ہم نے شہسواروں کا مقابلہ کیا۔ اسی بنا پر لوگ اپنے دوستوں کو دعا دیتے تھے کہ تم صبح کے وقت بخیریت رہو۔ انطرا بن شداد اپنی معشوقہ سے کہتا ہے، اے ابلا کے مکان کہ تو مقام جوا میں ہے، کچھ بول اور صبح کے وقت غارت گروں سے محفوظ رہ۔ عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ دشمن کے سرداروں کو رات کے وقت حالت خواب ہی میں قتل کر ڈالتے تھے۔ اس فعل کا اصطلاحی نام فتق تھا، اور اس کے مرتکبین فتاق کہلاتے تھے۔ حارث بن ظالم المری، براز بن قیس الکنانی، سلیک بن سلکہ، تابت شرح عرب کے مشہور فتاق گزرے ہیں۔ مقتولوں کی تحقیر۔ جوش انتقام میں دشمن کی مردہ لاشوں تک کو نہ چھوڑا جاتا تھا۔ ان کے ناک کان کاٹے جاتے تھے، ان کے اعضاء کی قطع و برید کر کے زندوں کا بدلہ مردوں سے لیا جاتا تھا، اور بسا اوقات تو ایسی ایسی وحشیانہ حرکات کی جاتی تھیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگ احد کا مشہور واقعہ ہے کہ قریش کی عورتوں نے شہدائے اسلام کے ناک کان کاٹ کر ان کے ہار بنائے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبا گئی تھی۔ یوم یحامیم میں جب بنی جدیلہ کا سردار اسبا بن عمرو مارا گیا تو بنی سنبس کے ایک شخص نے اس کے دونوں کان کاٹ کر اپنے جوتے میں لگا لیے۔ ابو سرو سنبسی اسی پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم تمہارے کانوں کا پیبند اپنی جوتی میں لگاتے ہیں۔ ایک اور سنبسی شاعر
بنی جدیلہ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے سینوں میں ہمارے خلاف بغض رکھتے ہو تو بیجا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے ناک کان کاٹے ہیں اور تم کو پکڑ پکڑ کر بیچا ہے۔ کبھی کبھی دشمن کی لاشوں کو ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹتا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے، انہوں نے ایک دوسرا حملہ کیا اور اپنے حریف کی ٹانگیں پکڑ گھسیٹیں اور جوین کو تیر مارا۔ جب کسی شخص سے سخت دشمنی ہوتی تو قسم کھا لیتے تھے کہ اس کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پئیں گے۔ جنگ احد میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مصافہ بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ 2 بھائی قتل ہوئے تھے۔ ان دونوں کی ماں سلافہ نے قسم کھائی کہ عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیے گی۔ جب مقام رجی میں عاصم شہید ہوئے تو قریش کے لوگ ان کی تلاش میں نکلے تاکہ ان کا سر سلافہ کے ہاتھ بیچ دیں۔ حرب الفساد میں جو 25 سال تک جاری رہی، فریقین نے بکثرت ایک دوسرے کے مقتولوں کی کھوپڑیوں میں شراب پی تھی۔ جنگ یحامیم میں بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں۔ چنانچہ ابو سروا سنبسی انہی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، ہم بدمزگی کے ساتھ تمہاری کھوپڑیوں میں شراب پیتے ہیں۔ دشمن کی لاشوں کو مردار خوار جانوروں کا طامہ بنایا جاتا تھا اور یہ ان کے ہاں اظہار فخر کی بات تھی۔ انترا کہتا ہے، اگر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو بیجا نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کے باپ کو درندوں اور گدھوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ شریح ابسی کہتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں اگر وہ زرہ پہنے ہوئے نہ ہوتا تو میں اس کو گدھوں اور بجودوں جیسے مردار خوار جانوروں کے لیے پڑا چھوڑ دیتا۔ عاتقہ بنت عبد المطلب حرب فجار کے واقعات پر فخر کرتے ہوئے کہتی ہیں، ہمارے سواروں نے مالک کو زمین پر پڑا چھوڑ دیا، اسے بجو نوچ نوچ کر کھاتے تھے۔ محلحل حرب بسوس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، ان مقتولوں پر کووں اور گدھوں کے غول آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ بدعہدی حرب جاہلیت میں وفائے عہد کا بھی کوئی پاس و لحاظ نہ تھا۔ جب کبھی دشمن سے انتقام لینے کا کوئی اچھا موقع مل جاتا تو تمام عہد و پیمان توڑ کے رکھ دیے جاتے تھے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار عرب کی بدعہدیوں کے واقعات نہایت کثرت سے ملتے ہیں۔ بنو قنقع، بنو نذیر اور بنو قریظہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے ہو چکے تھے، لیکن تینوں نے وقت پر ان کو توڑ ڈالا۔ بنو نذیر نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ بنو قریظہ نے جنگ احزاب میں اعلانیہ اسلام کے خلاف شرکت کی۔ بنو قینقاع نے قریش کے بھڑکانے پر سب سے پہلے اعلان جنگ کیا۔ قبائل ریل و زکوان نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند آدمی مدد کے طور پر طلب کیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت ان کے پاس بھیجی تو انہوں نے بیر معونہ پر سب کو قتل کر دیا۔ بنو لحیان نے مقام رجی میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن بسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طارق کو امان دی، اور جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو تینوں کو پکڑ کر باندھ لیا، ایک کو قتل کیا اور 2 کو مکہ لے جا کر بیچ ڈالا۔ اسی قسم کی بدعہدیوں کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمۃ، وہ کسی مسلمان کے ساتھ قرابت یا معاہدے کا لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ تھا زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا طریق جنگ۔ عربی فوج کی خصوصیات کو ایک شاعر نے جامعیت کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے، میں ایک مہذب شہری نہ ہوں اگر تمہارے عین گھروں کے سامنے ایک پھاڑنے اور پیسنے والا لشکر نہ آئے۔ اس کو دیکھنے ہی سے قوت والے مسخر ہو جاتے ہیں اور پیٹ والیوں کے حمل خوف سے گر جاتے ہیں۔ جوان کنواری لڑکیاں اس کی ہیبت سے بوڑھی ہو جاتی ہیں اور اس کے خوف سے وہ لوگ
بھی بھاگ جاتے ہیں جو کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے۔ اس میں بنی نجار کے شیر پھرتے ہیں، ان جنگلی شیروں کے مانند جس کا مسکن گھنی جھاڑی ہے، جس میں شیر ہمیشہ خاموش رہتا ہے اور سننے والا بس اس شخص کی ہائے ہی سنتا ہے جسے وہ پھاڑ ڈالے۔ روم و ایران کا طریقِ جنگ۔ یہ عرب تو خیر وحشی تھے، حضریت اور مدنیت کا ان میں نام و نشان تک نہ تھا، علوم و تہذیب سے ناآشنا تھے۔ ان میں اس قسم کی درندگی و بہیمیت کا موجود ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانے میں جو قومیں تہذیب و تمدن کے آسمان پر پہنچی ہوئی تھیں ان کا کیا حال تھا۔ تاریخ نے اس دور کی لڑائیوں کے متعلق بہت کچھ معلومات محفوظ رکھی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کم از کم اس اعتبار سے مہذب اور غیر مہذب دنیا کے طرز عمل میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا۔ ایک قوم جب دوسری قوم پر چڑھائی کرتی تھی تو تہیہ کر لیتی تھی کہ اس کو مٹا کر چھوڑے گی۔ مقاتلین اور غیر مقاتلین کا امتیاز عملاً مفقود تھا۔ دشمن قوم کا ہر فرد کشتنی و گردن زدنی سمجھا جاتا تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، زخمی، بیمار، راہب، زاہد، سب پر اعمال جنگ کا دائرہ یکساں حاوی تھا۔ فوجوں کے اقدام میں دشمن کی فصلوں کو تباہ کرنا، باغات کو تہس نہس کرنا، عمارات کو مسمار کرنا، بستیوں کو لوٹنا اور جلانا ایک عام بات تھی۔ کسی شہر کا شدید مزاحمت کے بعد مفتوح ہونا گویا اس کے لیے پیام موت تھا۔ غضبناک فاتح جب اس میں گھستے تو بے اختیار قتل عام شروع کر دیتے، اور جب خون سے بھی جوش انتقام فرو نہ ہوتا تو شہر میں آگ لگا دیتے۔ حد یہ ہے کہ اس معاملے میں سکندر اعظم بھی عام کلیہ سے مستثنی نہ تھا۔ شام کے قدیم تجارتی مرکز سور کو جب اس نے 6 مہینے کے سخت محاصرے کے بعد فتح کیا تو شدت غضب میں قتل عام کا حکم دے دیا، اور اس وقت جس قوم کو دنیا کی مہذب ترین قوم ہونے کا فخر حاصل تھا اس نے 8,000 بے گناہ انسانوں کو قتل کیا اور تقریباً 30,000 کو غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ اسیران جنگ کے لیے اس زمانے میں قتل اور غلامی کے سوا کوئی تیسری صورت نہ تھی۔ بعض اوقات دشمن کے سالاران افواج اور خود بادشاہوں پر اگر قابو چل جاتا تو ان کو بدترین ذلت اور عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ سفراء کا احترام جنگ کے اہم ترین مصالح میں سے ہے، مگر اس عہد میں یہ جماعت بھی بسا اوقات تعدی سے محفوظ نہ رہتی تھی۔ فریق مخالف کی جانب سے کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی ایسا پیغام لے جانا جس کو وہ اپنی توہین یا کسر شان سمجھتا ہو، گویا خود اپنی موت کا پیغام لے جانا تھا۔ ایسے مواقع پر سفراء کا ذلیل و خوار ہونا اور قید میں پڑ جانا معمولی بات تھی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ بے تکلف قتل کر دیے جاتے تھے۔ سب سے زیادہ مصیبت مذہبی طبقے پر آتی تھی۔ اگر بدقسمتی سے مفتوح ملک کے باشندے کسی دوسرے مذہب کے پیرو ہوتے تو فاتح کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ان کے معبد کو تباہ کرے، متبرک مقامات کو بے حرمت کرے اور مذہبی پیشواؤں کو ذلیل و خوار کرے۔ اس میں بسا اوقات یہاں تک غلو کیا جاتا کہ فاتح بزور شمشیر مفتوحوں مذہب بدلنے پر مجبور کرتا تھا۔